ہندوستان کے بھاری بھرکم قرض پر میر عنایت علی کی رپورٹ۔ ہندوستان کا قرض کل بجٹ کا 95% ہوگا۔ سری لنکا کا بھی یہی حال تھا اور پاکستان و بنگلہ دیش بھی اسی راہ پر۔ حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ صاف صاف کہہ دے کہ اب تمہیں سود نہیں دیا جائے گا بلکہ صرف اصل لوٹایا جا سکتا ہے۔ کانگریس دور حکومت میں قرض پر سود ہمارے بجٹ کا 25% ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ سود ہمارے بجٹ کا 45% ہو چکا ہے۔ اس میں 30% ملک کے دفاع، تعلیم، صحت و تندرستی پر اور دیگر تمام ترقیاتی کاموں پر 25% ہی خرچ ہوتا ہے، جس کے سبب ہمارے ملک کی ترقیاتی سرگرمیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب ہم ایک جائزہ لیں گے کہ کانگریس دور حکومت میں یعنی 2014 مارچ تک ملک کا قرض 55 لاکھ کروڑ تھا، یعنی ملک کی آزادی کے 66 سال بعد تک یہ قرض 55 لاکھ کروڑ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی بی جے پی نے اب ملک پر حکمرانی شروع کر دی، اس کے پہلے ہی سال مارچ 2015 میں 58 لاکھ کروڑ تک قرض جا پہنچا۔ اس کے بعد مارچ 2016 میں 63 لاکھ کروڑ کا قرض ملک پر چڑھ گیا۔ 2017 مارچ میں یہ قرض 69 لاکھ کروڑ ہو گیا اور 2018 مارچ میں 76 لاکھ کروڑ کا نشان تک پہنچ گیا۔ 2019 مارچ میں یہ قرض 84 لاکھ کروڑ اور 2020 مارچ میں یہ قرض 93 لاکھ کروڑ کا ہو گیا۔ 2021 مارچ میں یہ قرض 116 لاکھ کروڑ ہو گیا اور 2022 مارچ تک 133 لاکھ کروڑ کا قرض سر پر چڑھ گیا۔ 2022 سے 2023 مارچ تک یہ قرض 150 لاکھ کروڑ کی عبور کر جائے گا۔ اس بھاری بھرکم قرض کو ادا کرنے کے لیے حکومت نے اندرون ملک ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں، گیس سلنڈر پر سب پر ٹیکس لگ چکا ہے۔ یہ ٹیکس ہم غریبوں سے وصول کیا جا رہا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، صابن اور کھوپرے کا تیل، میٹھا تیل سب پر لگ رہا ہے۔ خصوصاً غریب گھر کی خواتین انتہائی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں، کیونکہ چولہا ہانڈی تو انہیں ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ کئی مقامات پر غریب روٹی کو پانی میں بھگو کر کھانے پر مجبور ہے، کیونکہ سالن بنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ خوردنی تیل بھی 200 روپے کا پہنچ چکا ہے۔ حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے سبب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی چڑھی ہیں، جبکہ اس کا خالص منافع حکومت کو حاصل ہو رہا ہے۔ جب کانگریس دور حکومت میں $150 فی بیرل تھا، تب بھی پیٹرول 50 یا 55 لیٹر دستیاب تھا، اور آج روس سے ہمیں $60 یا $70 فی بیرل دستیاب ہوتا ہے تو اس کی قیمت 110 روپے سے زائد فی لیٹر ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے سبب ذرائع حمل و نقل میں کا چلنے کا دار و مدار ڈیزل اور پیٹرول پر ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جب سامان زیادہ کرائے میں آئے گا تو ہول سیل مارکیٹ میں بھی اس کی قیمت زیادہ ہوگی، تو پھر چلر فروشی میں بھی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اس کا سارا بار ملک کی غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ حکومت دراصل بھاری بھرکم قرض ادا کرنے کے لیے نئے ٹیکسز لگا رہی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن وہ عمرہ پر نوازشیں کر رہی ہے۔ اس نے غریب کے قرض معاف کرنے کی جگہ سرمایہ داروں کے 10 لاکھ کروڑ معاف کر دیے ہیں، بلکہ سرمایہ داروں کے نفع پہنچانے کے لیے حکومت نے بہت سی چیزوں کی درآمد کر رہی ہے، اور جو شخص درآمد کر رہا ہے اور حکومت کو سربراہ کر رہا ہے وہ دنیا کا تیسرا ترین امیر شخص ہے۔ اس نے دنیا بھر کے ملکوں سے کوئلہ خریدا، یا دنیا کی دیگر ملکوں میں کوئلے کی کان کنی کرتے ہوئے کوئلہ حکومت ہند کو سربراہ کرتا ہے، جو کہ گراں قیمت پر ہوتا ہے، اور اس کوئلے سے بجلی تیار ہوتی ہے۔ حالانکہ ہندوستان کی تقریباً ہر ریاست میں کوئلہ موجود ہے۔ خود تلنگانہ میں کوتاگوڑم، اشواپورم علاقوں میں اوپن کاسٹ یعنی زمین کے بالکل اوپری سطح پر کوئلہ نکلنا رہا ہے، جس پر بالکل معمولی خرچ آتا ہے۔ آندھرا میں، بہار میں اور ملک کی کئی ریاستوں میں کوئلے کی بھاری ذخائر موجود ہیں۔ اگر انہیں نکالنا شروع کیا جاتا تو خود ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا۔ اندرون ملک عوام کو روزگار ضرور ملتا، لیکن حکومت اپنے ہم نوا سرمایہ داروں کو آمدنی نہ ہوتی۔ چنانچہ حکومت ہند نے عوام پر ٹیکس لگا کر عوام کو قرض کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے، لیکن سرمایہ داروں کو ضرور ڈھیل دے رہی ہے۔ ابھی بھی حکومت اپنی اصلاح کر سکتی ہے، یہ فلاح بہبود کے کام کر سکتی ہے۔ وہ اس طرح سے کوئلے کی کان کنی اندرون ملک ہونا چاہیے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے
मुल्क की तमाम मनादिर में मौजूद सोना जेवरात को चंद साल के लिए अपनी तहवील में लेकर अपने सर पर चढ़ा कर्ज अदा कर दे, या फिर IMF वगैरह को कह दे कि अब हम सूद नहीं देंगे बल्कि सिर्फ असल वापस देंगे, क्योंकि हम सूद ही में सालाना 50 लाख करोड़ अदा कर रहे हैं, जबकि असल तो यूं का त्यों बाकी है। अगर हमारे तगाफुल और लापरवाही का यही हाल रहा तो हमारे आने वाली कई पीढ़ियां भी इस कर्ज़ को दूर करते करते मर जाएंगी, लेकिन कर्ज़ अदा नहीं होगा। हुकूमत अपने बहीका सरमायादारों से बिला सूद कर्ज़ लेकर भी अपने मुल्क का कर्ज़ अदा कर सकती है, वरना मुल्क के असासे गिरवी रखने की नौबत आ जाएगी।